صحیح بخاری کتاب العلم باب 47 قول اللہ تعالی، قول اللہ تعالی کا، وما اور نہیں، اوتیتم دیا گیا تمہیں، من العلم علم میں سے، الا مگر، قلیلا تھوڑا۔ حدیث 125 بیان کیا ہم سے قیس بن حفص نے کہا، بیان کیا ہم سے عبد الواحد نے کہا، بیان کیا ہم سے عامش سلیمان نے، وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم سے، وہ روایت کرتے ہیں علقمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ سے، کہا بینا اسی دوران، انا میں، امشی چل رہا تھا، مع ساتھ، النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، فی قریب ویرانے میں یا کھندرات میں، المدینتی مدینہ کے، وہوا اور وہ، یتوکأ سہارا لیے ہوئے تھے، علی اوپر، اسیب چھڑی کے، معہ ساتھ اس کے، فمر تو گزر ہوا، بنفر ایک جماعت کا، من الیہود یہود کی، یا یہود میں سے، فقال تو کہا، بعضهم بعض نے ان کے، لبعض بعض سے، سلوہ سوال کرو ان سے، عن الروح روح کے بارے میں، وقال اور کہا، بعضهم بعض نے ان کے، لا نہیں، تسألوہ تم سوال کرو ان سے، لا نہیں، یجیء وہ جواب دے دیں، فیہ اس بارے میں، بشیء کچھ ایسا، تکرہونہ تم ناپسند کرو اس کو، فقال تو کہا، بعضهم بعض نے ان کے، لا نسألنہ
البتہ ہم ضرور سوال کریں گے ان سے۔ فقام تو کھڑا ہوا، رجل ایک شخص، منہم ان میں سے، فقال تو کہا، یا ابا القاسم، اے ابو قاسم، مر روح، کیا ہے روح؟ فسکت تو خاموش رہے آپ، فقلت تو کہا میں نے، انہ بے شک آپ پر، یوحا وحی اتر رہی ہے، الیہ طرف ان کے، فقمت تو کھڑا ہو گیا میں، فلما پس جب، انجلا دور ہوئی کیفیت وحی کی، عنہ آپ سے، فقال تو فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الروح روح کے بارے میں، قل کہہ دیجئے، الروح روح، من امری حکم میں سے ہے، ربی میرے رب کے، وما اور نہیں، اوتو دیا گیا انہیں، من العلم علم میں سے، الا مگر، قلیلا تھوڑا، قال کہا، الاعمش اعمش نے، ہیا کذا اسی طرح ہے، فی قراءتنا ہماری قرأت میں۔ ایک دفعہ اردو میں اور دیکھ لیتے ہیں۔ اسی دوران میں چل رہا تھا ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ویرانے میں شہر کے، اور وہ سہارا لیے ہوئے تھے ساتھ چھری کے، بس گزر ہوا ایک جماعت کا یہود میں سے، تو کہا بعض نے ان کے بعض سے، سوال کرو آپ سے روح کے بارے میں، کہا بعض نے ان کے، نہیں تم سوال کرو ان سے، نہیں وہ جواب دے دیں اس بارے میں کچھ ایسا تم ناپسند کرو اس کو، تو کہا بعض نے ان کے، البتہ ہم ضرور سوال کریں گے ان سے،
تو کھڑا ہوا ایک شخص ان میں سے، تو کہا اے ابو قاسم کیا ہے روح؟ تو آپ خاموش رہے۔ تو کہا میں نے بے شک وہی اتر رہی ہے آپ پر۔ تو کھڑا ہو گیا میں، پس جب دور ہو گئی کیفیت وحی کی آپ سے، تو فرمایا اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، کہہ دیجئے روح حکم میں سے ہے میرے رب کے، اور نہیں دیا گیا انہیں علم میں سے مگر تھوڑا۔ کہا عامش نے اسی طرح ہے ہماری قرأت میں۔ جی اس حدیث میں سمپل سی بات یہ بتائی گئی ہے کہ یہودیوں نے سوال کیا کہ روح کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ روح جو ہے کیا ہے، حکم میں سے ہے رب کے، تو اس کو ایسے ہی لینا ہے ہمیں۔ اور اللہ کے علم و حکمت کے آگے انسان کا علم سمندر، اہل علم مثال دیتے ہیں سمندر ہے، اور جو ہے ایک قطرے کے برابر کہہ لیں یا اس سے بھی کم، ٹھیک ہے، یہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا علم سمندر ہے، انسان کا علم قطرہ ہے یا اس سے بھی کم، ٹھیک ہے۔ تو جیسے بتایا جائے ویسے لے لینا۔ علم کا ایک اصول ہے کہ دینی علم کا خاص طور پہ، کہ اب دنیا کے علم میں بھی ہم لیتے ہیں، میتھس دیکھ لیں، فزکس کیمسٹری جو بھی سبجیکٹ ہیں اس میں بھی جیسے اسکالرس نے کیا اب ہم ویسے لیتے ہیں، اور اس میں اتنا ہم بحث بھی نہیں کرتے۔ لیکن دین کے معاملے میں بیتوقع سوال کرنا، بیتوقع بحث، اچھا سوال تو آدھا علم ہے، لیکن بیتوقع سوال گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند آتا، اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں آتا ہے۔ ہمیں وہ سوالات کرنے چاہیے جس میں علم کے جو ہے نا رستے کھلیں، علم کے رستے کھلیں، حکمت کے رستے کھلیں، عمل کے رستے کھلیں۔ تو یہاں پہ جو ہے روح کے تعلق سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے ان کو بتا دیا، انہوں نے جواب دیا روح جو ہے اللہ کے حکم میں سے ہے، میرے رب کے حکم میں سے ہے، بتا دیجئے ان کو۔ اب قرآن مجید میں روح کئی لفظ کئی معنوں میں استعمال ہے۔ مثلا حضرت جبرائیل کے لیے نزل بہ الروح الامین، نازل کیا اس کو روح الامین یعنی جبرائیل پر، ٹھیک ہے، اس معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ دوسری جگہ وَقَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح وحی کہ ہم نے آپ کی طرف روح کو اپنے حکم سے۔ اور انسانی روح کے لیے کیا بتایا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، بس پھونک دیا ہم نے اس میں روح، اپنی روح میں سے۔ تو اب کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ اس آیت میں؟ مراد انسانی روح ہے، ٹھیک ہے، کیا مراد ہے یہاں سے؟ انسانی روح جو پورے بدن میں پھیلی ہوئی ہے، اور بدن کی حرکت اس روح کی وجہ سے ہے۔ جو ہم زندہ ہیں، اہل علم یہ کہتے ہیں کہ شاید 20 گرام روح کا وزن ہے، اور جو بھی ہے علم اس سے تو ہمیں اس سے بحث میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے کہ نا، اب وہ روح جو ہے جسم کو زندہ رکھے ہوئے، بتائیے کتنی بڑی اللہ کی رحمت اور حکمت ہے۔ جسم ہماری باڈی زیادہ بھاری ہے، زیادہ بڑی چیز ہے، لیکن اس کو روح نے جو ہے زندہ رکھا، روح نکل گئی انسان مردہ ہو گیا، باڈی بیکار ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور بدن کی حرکت اسی روح کی وجہ سے ہے، جو ہم چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہیں، تو اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میں نے پہلے ہی کہا نا، ان باتوں میں پڑھنا کیسے، کیا، کیوں، تو یہ علم سیکھنے سکھانے کا طریقہ نہیں، جیسے دیا جائے ویسا لے جائے، اور خاص طور پہ یہ آسمانی علم، اللہ رسول کا علم، اس میں تو ہمیں کوئی وہ کرنی ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہمیں اس کے متعلق اس کے بارے میں باتیں کرنا اور اس پہ بحث کرنا، اس سے بچنا چاہیے، اور احتیاط سے کام لینا چاہیے، جو علم دیا اس کو لے لیں۔ تو سمپل سی بات تھی اس میں کہ نا، امام بخاری اس کو کیوں لے کر آئے کہ انسان کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، بہت تھوڑا علم، اور اس علم پہ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اتنا تکبر اور اس کے برائی کا شکار ہیں۔ تو پراپر ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم صحیح علم قرآن حدیث کا لیں، اس پر عمل کریں، اس کو فارورڈ کریں، اور ادھر ادھر کی باتوں جس سے ہمارے علم و حکمت کو فائدہ نہیں پڑنا چاہیے، جیسا بتا دیا ویسا لے لینا چاہیے۔
تو آپ لوگ کے سوال ہیں تو بتائیے، تو انشاءاللہ بات کرتے ہیں.